السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے سابق کے پروانوں، گزشتہ ہفتے نماز کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ نے سماعت کی۔ مزید آج کچھ باتیں انشاءاللہ العظیم نمازی کے حوالے سے آج بھی سماعت کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ نماز پڑھ کر اس جگہ جب تک بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور اس وقت تک اس کے لیے استغفار کیا جاتا ہے جب تک کہ بے وضو ہو جائے یا اٹھ کھڑا ہو جائے، جب تک فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اور ملائکہ کا استغفار اس کے لیے کیا ہے؟ تو ملائکہ کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اللہم ارحمہ، اللہ اس پر رحم فرمائے، اللہم تب علیہ، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے۔ یعنی اب اس کے لیے استغفار فرشتے کر رہے ہیں کہ جو نماز پڑھ کر اس جگہ پر بیٹھا رہے، ذکر و اذکار کرے، توبہ اور استغفار کرتا رہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ فرشتے اسی وقت استغفار کریں گے جب وہ بندہ نماز کے لیے آئے، جب وہ بندہ خود نماز پڑھیں۔ تو اس لیے نماز کی عادت بنانی چاہیے۔ نماز کے حوالے سے آپ نے سماعت کیا، جماعت کی فضیلت کو بھی آپ مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی بندہ جماعت کا اہتمام کرتا ہے اور مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو جو اس کو فضیلت عطا کی جاتی ہے، فرمایا گیا، حضرت انس سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 40 دن نماز فجر اور عشاء با جماعت پڑھی، 40 دن تک، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 براتیں عطا فرمائے گا، ایک نار سے یعنی آگ سے اور دوسری نفاق سے۔ 40 دن تک مسلسل فجر اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے پر یہ انعام ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جب بندہ اگر نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو کتنا بڑا انعام ہے اس کے لیے۔ حضرت امام احمد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رات اور دن کے ملائکہ نماز فجر اور عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ رات اور دن کے ملائکہ، دن کے جو صبح فجر کے وقت میں اور عصر کے وقت میں، رات اور دن کے ملائکہ جو ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں، اور جب وہ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ فرشتے کہاں سے آئے ہیں۔ عرض کرتے ہیں تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں، جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہیں نماز پڑھتا چھوڑ کر تیرے پاس حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر کوئی فجر کی نماز کے لیے آتا ہے، عصر کی نماز کے لیے آتا ہے، تو یہ جو ہے رات اور دن کے فرشتوں کے تبادلے کا ٹائم ہے، اور فرشتے جب اس موقع پر دیکھتے ہیں بندہ تو نماز پڑھ رہا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں کہ مولا تیرے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں جو نماز پڑھ رہے تھے۔ تو کتنا اچھا عمل، اگر کوئی بندہ نماز کا پابند ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں وہ کتنا بڑا عبادت گزار اور نمازی لکھا جائے گا۔ مگر ضرورت یہ کہ ہم نماز پڑھیں، ضرورت یہ کہ ہم ان کے وقتوں پر نماز کو ادا کریں۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسجد جماعت میں 40 راتیں نماز عشاء پڑھیں کہ اس کی رکعت اولا بھی فوت نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ 40 رات تک وہ عشاء کی جماعت کا اہتمام کریں، اس کی پہلی رکعت بھی فوت نہ ہو، تو
تو جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ تو جب عشاء کی نماز اگر وہ پڑھتا رہے تو جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ مسلسل 5 نمازیں وہ جماعت کے ساتھ ادا کرتا رہے تو سوچے کہ اس کے لیے کتنا بڑا انعام ہوگا۔ تو مسجد میں آنا چاہیے تاکہ یہاں پر آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکیں۔ اور اگر عشاء کی نماز میں سستی آتی ہے، فجر کی نماز میں کاہلی آتی ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے یا اور دوسرے معاملات ہوتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ طبرانی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ سب نمازوں میں زیادہ گراں مسلمانوں پر، گراں مطلب بھاری، مسلمانوں پر سب نمازوں میں زیادہ گراں منافقین پر نماز عشاء اور فجر ہے، اور جو ان میں فضیلت ہے اگر جانتے تو ضرور حاضر ہوتے، اگرچہ سرین کے بل گھسیٹے آتے، یعنی جیسا بھی ممکن ہوتا وہ آتے نماز عشاء کے لیے، فجر کی نماز کے لیے، مگر یہ نماز بھاری انہی لوگوں پر ہے جو فرمایا گیا منافقین ہے، منافقین پر یہ نماز بھاری ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نماز کا اہتمام کرتے ہیں یا نہیں، نماز کے لیے آ رہے ہیں یا نہیں، اس کا اہتمام کریں، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اور اگر جان بوجھ کر کوئی نماز کو اللہ اکبر اگر ترک کر دے، چھوڑ دے، تو اس کے بارے میں وعید آئی ہے، جیسے پڑھنے والوں پر انعام ہے ویسے نہ پڑھنے والوں کے حوالے سے فرمایا گیا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس نے قصداً نماز چھوڑی، یعنی جان بوجھ کر نماز چھوڑی، جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اب آپ سوچو، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے پر کتنی بڑی وعید ہے کہ جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جائے گا۔ پڑھ رہے ہیں اس کے لیے انعامات بھی بہت زیادہ ہیں، مگر نہ پڑھنے پر وعید بھی ہے۔ خدا را نماز کو ہرگز ترک نہ کرے، ہرگز نہ چھوڑیں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قصداً نماز ترک نہ کرو، کہ جو قصداً نماز ترک کر دیتا ہے اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری الذمہ ہے۔ اللہ اکبر! اب سوچو کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، اللہ اور رسول اس سے بری الذمہ ہو جائے، تو پھر اس کا حال کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا۔ وہ خود اپنے آپ کو اور اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر میں نماز کو ترک کرتا ہوں، اس کی عبادت و بندگی نہیں کرتا، تو پھر یاد رکھو میں کیا کل منہ دکھاؤں گا قیامت کے دن۔ اس لیے نماز کو ادا کرتے رہیں اور نماز کو وقتوں پر ادا کریں، اور نماز میں جماعت کا خاص طور سے اہتمام کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اس کی برکتوں سے وہ بندہ ضرور مالا مال ہوگا۔ اور بھی مزید بہت ساری باتیں ہیں جماعت کے حوالے سے، نماز کی فضیلت اور نہ پڑھنے پر وعید کے حوالے سے، انشاءاللہ اس کو بھی سماعت کریں گے۔ مگر آئیے آج سے کچھ مسائل کا جو سلسلہ ہے اس کا بھی آغاز کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کچھ اہم مسائل آج مختصر طور پر میں ذکر کر دوں، مزید انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہر مکلف یعنی جو عاقل بالغ ہے اس پر نماز فرض عین ہے، ضروری ہے، اور اس کی فرضیت کا منکر یعنی اس کا انکار کرنے والا فرض نہیں ہے نا، اس طریقے سے کہنے والا فرضیت کا منکر یہ کافر ہے۔ اور جو قصداً جان بوجھ کر چھوڑے، اگرچہ ایک ہی وقت کی نماز ہو، گنجائش یہ پڑھ سکتا ہے، مگر جان بوجھ کر سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے فجر کی نماز نہیں پڑھی، سستی کی وجہ سے کوئی ایک نماز کو چھوڑ دے، فرمایا گیا کہ وہ ایک ہی وقت کی نماز کو چھوڑے تو وہ فاسق ہے۔ اور جو نماز نہ پڑھتا ہو تو پھر اس کے اگر اسلامی قانون ہے تو اس کے لیے حکم یہ کہ وہ قید کیا جائے یہاں تک کہ وہ توبہ کرے اور نماز پڑھنے لگے۔ بلکہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یعنی حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، امام احمد رضی اللہ عنہ کے نزدیک تو سلطان اسلام کو حکم ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، بے نمازی کو۔ تو آپ سوچیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے، جو نماز کو ترک کر دیتے، چھوڑتے ہیں جان بوجھ کے، تو سلطان اسلام کے لیے حکم ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ کتنی بڑی سزا ہے اس کے لیے، اس کو جینے کا حق نہیں ہے، دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے کہ جو اللہ کی بندگی اور عبادت نہیں کرتا۔
تو اس چیز کو یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں مسجد میں. ہر مکلف پر جو عاقل و بالغ ہے مسلمان ہے، اب اس پر جو ہے نماز فرض ہے، نماز کو ادا کرنا ہوگا اور نماز کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہے. اب نماز کب سے پڑھنا شروع کرنا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب بچے کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنا سکھایا جائے. بیٹے اس طریقے سے نماز پڑھو، یہ نماز کا طریقہ ہے، کھڑے ایسے ہوتے ہیں، یہ تکبیر ہے، یہ ہے، اس طریقے سے پورا مکمل طور پر آہستہ آہستہ اس کو سمجھایا جائے، یہاں تک کہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھ جائے، سمجھ جائے. اور جب 10 برس کا ہو جائے تو اگر اس موقع پر نماز نہیں پڑھتا تو اس کو مار کر نماز پڑھوائی جائے کہ تم نماز پڑھو، یہ ضروری ہے تمہارے لیے، تاکہ وہ بچہ 10 برس کا ہو جائے تو نماز کا عادی ہو جائے، نماز پڑھنے والا ہو جائے. اور نماز پڑھتا رہے گا تو جب اس پر نماز فرض ہوگی تو اس پر بھاری بھی نہیں گزرے گی اور وہ نماز کو ترک بھی نہیں کرے گا. بلکہ وہ بچے جو سمجھدار ہو گئے، جیسے 10 سال کے بچے سمجھدار ہوتے ہیں، 7 سال کے اوپر ہوتے ہیں سمجھدار ہوتے، ان بچوں کو مسجد میں لے آئیں تاکہ وہ لوگوں کو دیکھیں اور اس طریقے سے عبادت کرتا ہوا دیکھیں کہ جو مسجد کا احترام بھی جانے. تو اس طریقے سے وہ احترام بھی جانے گا، نماز بھی ادا کرے گا، لوگوں کو دیکھے گا تو اس کے اندر بھی ایک ذوق اور شوق پیدا ہوا کہ مجھے بھی اس طریقے سے نماز ادا کرنی ہے. تو لائے گا کون؟ باپ نمازی ہوگا تبھی تو لائے گا. باپ ہی نماز نہیں پڑھتا ہوگا تو اپنے بچوں کو کیسے لائے گا؟ تو اس لیے نماز کی عادت بنائے، نماز کی پابندی کرتے رہیں. نماز خالص عبادت بدنی ہے جس کا تعلق باڈی سے، جسم سے، یہ جسم سے اس کا تعلق ہے. نماز پڑھنے میں 1 روپیہ خرچ نہیں کرنا ہے آپ کو، نماز پڑھنے کے لیے کہیں آپ کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں، صرف اور صرف بدن سے اس کا تعلق ہے، عبادت بدنی. اس میں نیابت جاری نہیں ہو سکتی، یعنی ایک بھائی میں نہیں پڑھتا، میرے بدلے کی ظہر آپ پڑھ لو، عصر آپ پڑھ لو، یہ کہا میری دوستی چلو عشاء آپ پڑھ لو، ایسا نہیں، اس میں نیابت نہیں ہو سکتی. جس پر نماز فرض ہے اسی کو ادا کرنی ہے اور وہ اپنے وقت کی نماز کو ادا کرے گا. زندگی میں نماز کے بدلے کچھ مال بطور فدیہ ادا کر دے، اگر ایسا کوئی، یہ نہیں ہو سکتا. اگر کسی پر کچھ نمازیں رہ گئی ہے، اب وہ مالدار ہے، پیسے والا ہے، وہ سوچ رہے ہیں چلو میں غریب کو کچھ پیسہ دیتا رہوں، نماز نہ پڑھوں اور کسی کو کچھ نہ کچھ فدیہ کرتا رہوں، تو ایسا نہیں چلے گا، بلکہ آپ کو نماز ادا کرنی ہے، نماز پڑھنا ہی ہے. ہاں اگر انتقال کر گیا اور وصیت کر گیا تھا کہ اس کی نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے تو ادا کر دیا جائے گا. انشاءاللہ فدیے کے حوالے سے بھی ذکر آئے گا کہ کتنا دیا جائے، کس طریقے سے. تو اگر وصیت کیا تھا اور اس کی نماز، جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اب وہ بیمار ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ آخر میں وصیت کر گئے کہ اب وہ نہیں پڑھ سکا، اپنے بچوں کو کہہ دیا کہ فدیہ ادا کر دینا اتنے اتنے وقت کی، بچوں نے ادا کر دیا. اللہ کی راہ سے امید ہے کہ اللہ معاف فرما دے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ قبول بھی ہو جائے. اور بے وصیت بھی اگر والد نے اس کی طرف سے دے دیا تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم کرم فرما دے، اس کے بدلے مولا اس پر کرم فرما دے، معاف فرما دے. فرضیت نماز کا سبب حقیقی امر الہی ہے اور سبب ظاہری، جو ظاہری طور پر جو سبب ہے وہ وقت کا ہے. اول وقت سے اخیر وقت تک جب ادا کرے گا ادا ہو جائے گی. نماز کا جو ٹائمنگ ہے، نماز کے اوقات کے حوالے سے کہ فجر کی نماز کب سے کب تک رہتی ہے، ظہر کی نماز، وہ ساری چیزوں بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آج کل وہ ساری چیزیں دیکھی نہیں جاتی. آج کل ہر جگہ پر جو ہے اوقات الصلاۃ دیکھتے ہیں لوگ، ٹائم ٹیبل دیکھ لیتے ہیں، بلکہ آج کل موبائل کے اندر بھی بہت سارے ایسے ایپس ہیں جس کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ الرٹ بھی کر دیا جاتا ہے، الارم بج جاتا ہے کہ فلاں وقت نماز کا شروع ہو گیا ہے، اگر اس کو سیٹ کر دیا جائے تو اب اول وقت سے اخیر وقت تک جب بھی ادا کرے گا نماز ادا ہو جائے گی اور فرض ذمے سے ثابت ہو جائے گا. اور اگر ادا نہ کی، یہاں تک کہ وقت کا ایک خفیف جزء باقی ہے، تو تھوڑا سا بھی جزء باقی ہے، تھوڑا سا بھی ٹائم باقی ہے، تو یہی جزء اخیر سبب ہے. تو اگر کوئی مجنون یا بے ہوش ہوش میں آیا، مجنون مطلب پاگل تھا، بے ہوش تھا، ہوش میں آ گیا، یا حیض و نفاس والی پاک ہو گئی، یا سبھی یعنی جو بچہ بالغ ہو گیا، یا کافر مسلمان ہوا اور وقت صرف اتنا ہے کہ اللہ اکبر کہہ لے، تو ان سب پر اس وقت کی نماز فرض ہو گئی ہے. اب وہ نماز کو ادا کریں گے، یہ ان پر نماز فرض ہے. نابالغ نے وقت میں نماز پڑھی تھی اور اب اخیر وقت میں بالغ ہوا تو اب اس پر فرض ہے کہ اب پھر پڑھیں. یوں ہی اگر معاذ اللہ کوئی مرتد ہو گیا اور اس نے مرتد ہونے سے پہلے کوئی نماز ادا کی تھی
اور پھر مرتد ہو گیا، اور پھر اسی وقت میں اگر جو ہے اس نے پھر اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، توبہ استغفار کر لی، تو اگرچہ اول وقت میں اس نے پڑھ لیا ہے، پھر سے اس نماز کا اعادہ کرے گا، وہ نماز پڑھے گا۔ نابالغ عشاء کی نماز پڑھ کر سویا تھا کہ اس کو احتلام ہو گیا اور بیدار نہ ہوا یہاں تک کہ فجر طلوع ہونے کے بعد آنکھ کھلی، تو عشاء کی نماز کا وہ اعادہ کرے، یعنی اس کو واپس پڑھے، لوٹائے اس کو۔ اور اگر طلوع فجر سے پیشتر اس کی آنکھ کھل گئی تو اس پر عشاء کی نماز بالاجماع فرض ہے۔ تو نابالغ کے زمانے میں جو اس نے نماز پڑھی اور پھر اخیر وقت میں بالغ ہو گیا، تو اب اس پر ضروری کہ اس نماز کو وہ لوٹائے، اس نماز کا اعادہ کر لے، اس کو واپس سے پڑھ لے۔ کسی نے اول وقت میں نماز نہ پڑھی تھی اور اخیر وقت میں کوئی ایسا عذر پیدا ہو گیا جس سے نماز ساقط ہو جاتی ہے، معاف ہو جاتی ہے، اور شروعاتی وقت میں اس نے نہیں پڑھا تھا، یہاں تک کہ سوچا بعد میں پڑھوں گا، کسی وجہ سے یہاں تک کہ ٹائم جاتے جاتے اخیر وقت میں اب ایسا اس کے ساتھ معاملہ ہو گیا کہ جس سے نماز ساقط ہو جاتی ہے، معاف ہو جاتی ہے۔ مثلا اخیر وقت میں حیض آ گیا، نفاس آ گیا، یا جنون یا بے ہوشی طاری ہو گئی، تو اس وقت کی نماز اب اس پر معاف ہو گئی، اس کی قضا بھی ان پر نہیں، مگر جنون اور بے ہوشی میں شرط ہے کہ علی الاتصال ہو، علی الاتصال یعنی کنٹینیو، لگاتار نماز کے اوقات جو پورے ختم ہو جائے، اصل میں کنٹینیو اگر اس طریقے سے 5 نمازوں کے زائد کو گھیر لے تو اب اس پر جو ہے نہیں ہے، ورنہ اس کی قضا بھی لازم آ جائے گی۔ یہ گمان تھا کہ ابھی وقت نہیں ہوا اور نماز پڑھ لی، ٹائم نہیں ہوا، ابھی سوچا چلو تھوڑی دھوپ دکھ رہی ہے، ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز ادا کر لی، حالانکہ وقت ظہر ہے ہی نہیں، تو نماز پڑھ لی، اور بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو ٹائم ہی نہیں ہوا، وقت ہوا ہی نہیں، میں نے وقت سے پہلے نماز پڑھ لی، تو اب وقت ہونے پر اس نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا، اس کو لوٹانا پڑے گا، دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ کچھ باتیں نماز کے حوالے سے آج ضروری چیزیں، کچھ ابتدائی چیزیں، ضروری چیزیں آج ذکر کی گئی۔ انشاءاللہ آئندہ سے ان کی شرائط کیا ہے اور پھر اس طریقے سے نماز کے حوالے سے کچھ اہم مسائل، ضروری مسائل انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح طریقے سے اس کی بندگی کرنے، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔